بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی وی نیوز کے خصوصی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں وزیر منصوبہ بندی و ترقیات کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور صاحب۔ ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرنل صاحب، یہ بتائیں، حلقہ برنالہ میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے کافی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حلیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایس ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ کچھ ڈسکشن کر سکیں آپ سے اور لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2016 کے الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نواز کامیاب ہوئی اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی زیر قیادت یہاں پہ اس وقت ہماری آزاد کشمیر میں حکومت قائم ہے، اور 2 سال میں حلقہ میں بالخصوص اور آزاد کشمیر میں بالعموم اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے۔ اگر میں حلقہ کے لحاظ سے بات کروں تو جو آپ نے بات کی کہ آپ کو کافی چہل قدمی نظر آ رہی ہے، تو اس میں یقیناً یہ حلقہ کے عوام کی محنت تھی۔ 2016 کے الیکشنز میں میرے پہ اعتماد تھا، ہمارے ساتھیوں پہ اعتماد تھا، راجہ فاروق حیدر پہ اعتماد تھا، اور اس اعتماد پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورا اتریں۔ میں جو چند کام ہم نے حلقے میں شروع کیے ہیں، اس میں برنالہ برج کا کام، یہ اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ ایک عید میں نے اس سائڈ پہ کی، اپنے گاؤں نہیں جا سکا کیونکہ برسات میں پانی آ گیا، اور پھر یہ بھی میں نے خود دیکھا کہ میرے سامنے اس نالے میں ایک ڈمپر گرا، وہ لوگ ہمارے سامنے بہہ گئے ہاتھ ہلاتے ہوئے، تو بڑے تکلیف دہ مواقع تھے۔ تو پہلا جو میری کوشش تھی کہ بارشوں کے دوران یہ حلقہ ہمارا 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ برنالہ سے پیچھے ایک، اور آگے موئل والا ایک برج ہے، اس میں بھی اگر پانی آ جائے تو اس سے آگے بھی کٹ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایریا ملوٹ میں بھی اس وقت وہ برج بن چکا ہے، اس سے آگے والا ایک، تو ہم 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے اگر بارش ہو جائے۔ تو ہماری پہلی پرائرٹی یہی تھی کہ یہ جو بیسک کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال کے اندر یہ برج ہمارا شروع ہو گیا، اور جولائی اگست سپٹمبر میں انشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظر آنا شروع ہو گئی یہ چیزیں، وہ ہم بنا رہے ہیں۔ پھر کوٹ جمل سے لے کے فتح آباد تک روڈ تھی، مین روڈ ہماری ایک ہی آرٹری ہے جو حلقہ کی سینٹر سے گزرتی ہے، اس پہ ماشاءاللہ کافی سپیڈ سے کام شروع ہے۔ پھر سائٹس پہ ہمارے پاس اس وقت 10-12 روڈز پہ کام ہو رہا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کڈالہ سے لے کے کوٹلہ دونوں سائٹس پہ روڈ بنی ہوئی ہے۔ 700 میٹر کا پورشن تھا جو کڈالہ سے آتا تھا یا جو ادھر سے جاتا تھا، دونوں سائڈ میں اچھی صاف ستھری روڈ تھی، بیچ میں ایک گندا پورشن تھا۔ 2 وہاں پہ روڈ اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال تھا کہ یہ ہمارا فیس ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ہم نے بن گئی۔ اسی طرح آگے یہ برنالہ ٹول سے اوان شیف کی بہت بری حالت تھی، اس پہ کام شروع ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس سے آگے ہمارے ایریا آگے 3-4 جگہ پہ وہ کام ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کی وولٹیج کا ہمیں بہت مسئلہ تھا یہاں پہ۔ ایک فیڈر پورا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے 2-3 یونین کونسل کے وولٹیج کے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ دوسرا فیڈر شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اگلی 2-3 یونین کونسلز ہیں، اس میں بھی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تو وہ چیزیں، اور اس کے علاوہ باقی روڈز، ٹریکس، چھوٹے لوگوں کے محلوں گلیوں کے اندر اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، پانی پہ کافی کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو تبدیلی میرے خیال میں نظر آ رہی ہے۔ کرنل صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر ترقیات و منصوبہ بندی آزاد کشمیر خصوصاً اپنے حلقہ برنالہ میں کون سا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ اپنے محکمے سے لے کر آ رہے ہیں ادھر؟ میگا پروجیکٹس حلقہ وائز نہیں ہوتے جی، یہ نیشن وائز ہوتے ہیں، اسٹیٹ وائز، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارے 2-3 بڑے پروجیکٹ شروع ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پل کا کام شروع ہے، آگے روڈ کا کام شروع ہے، اس کے بعد
मोइल ब्रिज का काम शुरू होना है। फिर हमारा एक एरिया जो नाली पत्नी क्रॉस दी ब्रिज है, और उसके लिए लोगों को बिम्बर फिर उधर से इधर चक्कर समानी बिम्बर फिर बना लाना पड़ता है, उसको लिंक करेंगे। फिर हम स्मॉल डैम्स पे काम कर रहे हैं। वाटर शॉर्टेज इज गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस इशू, ठीक है। तो उस पे हम अभी इंशाल्लाह अगले एक साल के अंदर अंदर वाटर डैम, स्मॉल वाटर डैम्स, स्मॉल डैम्स पे काम करेंगे, जो खुसूसन हल्का बरनाला में, ठीक है। इधर कैपेसिटी है, स्कोप है, नाले हमारे पास बहुत हैं, बरसात में पानी बहुत आता है, इसको स्टोर कर सकते हैं हम, और वो उसकी वजह से वाटर टेबल ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से इरिगेशन में हमें, अगर आप आज़ाद कश्मीर में मेरे देखें तो 30,297 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंबर और डिस्ट्रिक्ट मेंबर में तहसील बरनाला ऐसा एरिया जहाँ पे कल्टिवेटेबल लैंड ज़्यादा है, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। इधर माफी में सर्वे हुए, तो सर्वे के दौरान उन्होंने कहा जी कि जो है ये मट्टी हमारे खुसूसन हमारे हल्का की ये इसके लिए मौजू नहीं है, तो क्या आप ऑलरेडी इस पे कुछ वर्क कर चुके हैं कि क्या मिनी डैम जो है ना वो हम बिल्कुल है, इस पे भी फिजिबिलिटी हम बनवाएंगे, और फिजिबल चीज़ है, ये कोई नहीं है। आप जाए अगर छप के एरिया में, मतलब जितनी गंदम जितना जरखेज ज़मीन वो है उसको पानी मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हल्का बरनाला में तमाम यूनियन कौंसिल में यकसा काम हुआ है? आप यकसा किसको कहते हैं? यकसा देखें, एक यूनियन कौंसिल है जिसमें मेरे 1500 लोग हैं, 1500 वोटर हैं जी, मतलब टोटल, या वोटर को ले रहे हैं या आवाम को ले रहे हैं? आबादी को ले रहे हैं, आबादी को ले रहे हैं। अभी बरनाला यूनियन कौंसिल है या कोट जमल यूनियन कौंसिल या मल्लोट यूनियन कौंसिल, ये 3 बड़ी यूनियन कौंसिल हैं। अगर अगली जनूबी और शुमाली यूनियन कौंसिल को दोनों को इकट्ठा भी कर लें तो बरनाला से छोटी है, तो हम पॉपुलेशन को देखते हैं और एरिया को भी देखते हैं, तो उसी तरह फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। चेयरमैन माइनर कमीशन व अमल दरामद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के तहत आज़ाद कश्मीर भर में चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार होता होगा, आपने ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये आप इतना वक्त कैसे दे पाते हैं कि जो है ना उसको फुलफिल करके जो है ना एक अच्छी चीज़ को सामने लाया जाए? देखिए जी, मैं तकरीबन 3 से 4 महीने रहा हूँ माइनर कमीशन जी, ठीक है। अभी शिफ्ट हो गया मैं उधर मनसूबाबंदी तरक्यात में। 3 से 4 महीने में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने विजिट किए, और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2 से 3 डिपेंडिंग ऑन कि अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके हल्के ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से तकरीबन मेरा जो काम का था वो ये था कि हर हल्के को एक दिन दिया जाए, ठीक, और उसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिधर इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए वो देखे जाए। और मैंने कोशिश की कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हर हल्के में तकरीबन मैंने मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को विजिट किया और कोशिश की कि जो इनपुट हम पॉजिटिव इंटरवेंशन हो सकती है, मकसद काम को रोकना नहीं था, मकसद ये था कि अगर हम एक वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं कि जो पैसा लग रहा है वो ऑन ग्राउंड ठीक इस्तेमाल हो जाए। हमारे पास वसाइल कम नहीं है आज़ाद कश्मीर, अल्लाह का शुक्र है। और अभी ख़ास तौर पे जब हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की पोर्टफोलियो 11 बिलियन से बढ़ के, अगर आपको पता होगा, आपकी नज़र होगी इन चीज़ों पे, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो था वो टोटल 11 बिलियन था। इस पिछले साल ये 22.5 बिलियन पे गया, इस साल ये 25.5 बिलियन पे। दैट मीन्स के डबल। तो ये इम्पैक्ट जो था ये लोगों को नज़र तब आएगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देंगे, हेल्थ पे जोर देंगे, एजुकेशन पे। तो आप अगर एरिया में देखें तो इस वक्त सारी मेजर रोड्स बन रही हैं, ठीक, और बड़ा इम्पैक्ट इंशाल्लाह आएगा। और ये, और जहाँ तक मैनेज करने का तलक है, ये सिस्टम है पूरा, तो इसको ठीक कर देखें। टॉप ठीक हो तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट खुद आ जाता है। टॉप अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट पे पूरी पे राजा फारूक हैदर साहब से लेके नीचे तक किसी पे अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी परसेप्शन नहीं है कि ये लोग खा रहे हैं या लूट रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में आपके सामने है क्या कुछ होता रहा है, कौन से प्रोजेक्ट से हवा में होते थे, कैसे खाते थे ये लोग। सर, मेरिट की बहाली व गुड गवर्नेंस को कायम करने में जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसकी वजह से बहुत से महकमा जात के अफसरान आपसे गायब भी होंगे। देखिए, चीज़ें ठीक करने के लिए लोगों
لوگوں کے خائف ہونے سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑتا ہے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہے، فوکس ٹھیک ہے، انٹینشنز ٹھیک ہے اور آپ کام پازیٹیولی کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ بھی مدد کرتا ہے آپ کی. بے شک. اور اس کی مثال میں خود اپنی دیتا ہوتا ہوں کہ 2016 کے الیکشنز میں پرسیپشن یہ تھی کہ یہ تیسرے نمبر والے لوگ ہیں. جی جی. 9000 ووٹ لیا ہوا ہے. پرویز اشرف صاحب اور شفیق جلال صاحب انٹرینچڈ لوگ تھے، سسٹم میں تھے، برادریوں پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے اور ہر چیز پہ یقین رکھتے تھے. اور خاص طور پہ پرویز اشرف صاحب اللہ انہیں صحت و زندگی دے، وہ جیسے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں وہ، اور ہر چیز میں اچھے ہیں. پیسہ کھانے میں بھی بہت اچھے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں بھی بہت اچھے ہیں اور لوگوں کو لالی پاپ دینے میں بھی بہت اچھے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب میں ٹھیک ہوں، اور لوگوں کو پرابلم تب ہوتی ہے کہ میں منافقت کروں لوگوں سے. ٹھیک. آپ کو تو میں ایمانداری کا درس دوں اور خود میں اندر بیٹھا کھا رہا ہوں نا، تو پھر لوگوں میں پرابلم شروع ہوتی ہے. تو اگر آپ کی باتیں اور عمل ایک ہی جیسے ہوں، ایک ہی لائن میں چل رہے ہوں، پھر جنرلی میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پرابلم ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ٹیم ہے جو بیوروکریسی کی اور ہمارے باقی ساتھیوں کی شروع میں پرابلم ہوئی تھی. یہ عادت ڈالنے کی بات ہے. جب لوگوں کو پتا ہے میں نہیں کھا رہا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے. تو جب لوگوں کو پتا ہو کہ میں کھا رہا ہوں تو پھر انہیں بھی انسینٹیو ملتا ہے، یار یہ خود تو کھا رہا ہے اور ہمارے ووٹوں کی وجہ سے کھا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. جی ناظرین، کرنل وقار احمد صاحب کی کہنے کے مطابق ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گڈ گورننس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.